وقد يصرح بكيفية النسبة فموجها وما به البيان جهة وإلا فمطلقا فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة أو ما دام وصفه فمشروطة عامة أو في وقت معين فوقتية مطلقة أو غیر معین فمنتشرة مطلقة۔ یہاں سے قضایا موجہہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ محمول کی نسبت موضوع کی طرف جب ہوتی ہے تو وہ نسبت واقع اور نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ متکیف ہوتی ہے۔ وہ نسبت واقع میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، متکیف ہوتی ہے، مثلا ضرورت، دوام، فعلیت، امکان۔ تو جس کیفیت کے ساتھ وہ نسبت واقع میں متکیف ہے اس کیفیت کو مادہ قضیہ کہا جاتا ہے، اور جو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرے اسے جہت قضیہ کہا جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ میں نسبت جس کیفیت کے ساتھ نفس الامر میں متکیف ہے اس کیفیت کو صراحتاً ذکر کر دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ کیفیت صراحتاً قضیہ میں مذکور نہیں ہوتی۔ اگر وہ کیفیت قضیہ میں صراحتاً مذکور ہو تو اس قضیہ کو موجہہ کہا جاتا ہے، اور اگر صراحتاً وہ مذکور نہ ہو تو اسے قضیہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں وقد یصرح بکیفیت النسبۃ فموجہہ، اور کبھی نسبت کی کیفیت کو صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ نسبت نفس الامر میں جس کیفیت سے متکیف ہے اس کیفیت کو صراحتاً کبھی کبھار قضیہ میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ فموجہہ، تو اس قضیہ کو موجہہ کہا جاتا ہے۔ وما بہ البیان جہہ، اور جس لفظ کے ذریعہ اس کیفیت کا بیان ہوتا ہے اسے جہت کہا جاتا ہے۔ وَإِلَّا فَمُطْلَقًا، ورنہ وہ قضیہ مطلقہ ہے، یعنی اگر وہ کیفیت قضیہ میں صراحتاً مذکور نہ ہو تو وہ مطلقہ ہے۔ فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بضرورت النسبت ما دام ذات الموضوع موجودتاً، اگر قضیہ میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو تو وہ قضیہ ضروریہ مطلقہ، او ما دام وصفاً، یا نسبت کے ضروری ہونے کا حکم اس وقت لگایا گیا ہو جبکہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے، یعنی جب تک وصف موضوع ذات موضوع کے ساتھ قائم ہے محض اسی وقت تک نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو تو اس قضیہ کو مشروطہ عامہ کہا جاتا ہے۔
فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً، اگر قضیہ میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، فَضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ، تو وہ ضروریہ مطلقہ ہے، او ما دام وصفہ، یا نسبت کے ضروری ہونے کا حکم اس وقت تک لگایا گیا ہو جب تک کہ وصف موضوع ذات موضوع کے ساتھ قائم ہو، فمشروطۃ عامہ، تو وہ مشروطہ عامہ ہے، او فی وقت معین، یا نسبت کے ضروری ہونے کا حکم وقت معین میں لگایا گیا ہو، فوقتیۃ مطلقہ، تو وقتیہ مطلقہ، او غیر معین، یا وقت غیر معین میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، فمنتشرۃ مطلقہ، تو وہ منتشرہ مطلقہ، او بدوامھا ما دام الذات فدائمۃ مطلقہ، یا اس نسبت کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا ہو۔ تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ نسبت کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، یا یہ ہے کہ جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے صرف اسی وقت تک دوام کا حکم ہے۔ اگر اس نسبت کے دائمی ہونے کا حکم اس وقت تک لگایا گیا ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، فدائمۃ المطلقات، وہ دائمہ مطلقہ، او ما دام الوصف، یا جب تک کہ وصف موضوع ذات موضوع کے ساتھ قائم ہے، محض اسی وقت تک نسبت کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا، فعرفیۃ عامہ، تو وہ عرفیہ عامہ ہے، او بفعلیتھا فمطلقۃ عامہ، یا اس نسبت کے بالفعل ہونے کا حکم لگایا گیا ہو تو اس قضیہ کو مطلقہ عامہ کہا جاتا ہے، او بعدم ضرورت خلافہا، یا اس بات کا حکم لگایا گیا ہو کہ اس نسبت کا جانب مخالف ضروری نہیں ہے، فممکنۃ عامہ، تو وہ ممکنہ عامہ، فہذی بسائط، یہ بسائط ہوئے۔ قولہ قد یصرح علم ان نسبت المحمول الی الموضوع باعتبار نفس الامر تکون متکیفۃ بکیفیت مخصوصہ من الضرورت والدوام والامکان والاطلاق۔ جان لو کہ موضوع کی طرف محمول کی نسبت نفس الامر کے اعتبار سے کسی مخصوص کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، یعنی ضرورت، دوام، امکان، اطلاق، یعنی موضوع کی طرف جو بھی نسبت کی جائے واقع اور نفس الامر میں وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی، مثلا وہ نسبت ضروری ہوگی یا دائمی ہوگی یا ممکن ہوگی یا بالفعل ہوگی۔ فَتِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ الْمَخْصُوصَةُ تُسَمَّى مَادَّةَ الْقَضِيَّةِ، تو وہ کیفیت مخصوصہ جس کیفیت سے نفس الامر میں وہ نسبت متکیف ہے، تُسَمَّى مَادَّةَ الْقَضِيَّةِ، اس کا نام مادہ قضیہ رکھا جاتا ہے۔ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ بَيَانُ الْكَيْفِيَّةِ جِهَةَ الْقَضِيَّةِ، اور جس لفظ کے ذریعہ اس کیفیت کا بیان ہو اس کا نام جہت قضیہ رکھا جاتا ہے۔
والقضیۃ التی تشتمل علیہا موجہتاً، اور وہ قضیہ جو جہت قضیہ پر مشتمل ہو، جس قضیہ میں جہت مذکور ہو، جو قضیہ جہت پر مشتمل ہو اسے موجہہ کہا جاتا ہے۔ واللتی لا تشتمل علیہا مطلقہ، اور جو قضیہ اس پر مشتمل نہ ہو اسے مطلقہ کہا جاتا ہے۔ فَإِن طَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ فَالْقَضِيَّةُ صَادِقَةً، اب اگر جہت قضیہ مادے قضیہ کے مطابق ہو، یعنی واقع اور نفس الامر میں وہ نسبت جس کیفیت سے متکیف ہے، اس کیفیت پر دلالت کرنے کے لیے وہی لفظ لایا جائے جس لفظ کی وضع اس کیفیت کے لیے ہوئی ہے، تو اس صورت میں جہت قضیہ مادے قضیہ کے مطابق ہوگا۔ فالقضیۃ صادقۃ، تو قضیہ صادقہ ہے۔ جیسے اللہ عالم الغیب والشہادہ بالضرورہ، اللہ تعالی ضروری طور پر عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہاں پر یہ نسبت واقع اور نفس الامر میں کیفیت ضرورت سے متکیف ہے، اور اس کیفیت پر دلالت کرنے کے لیے وہی لفظ لایا گیا جو لفظ معنی ضرورت کے لیے وضع کیا گیا، تو یہاں پر جہت قضیہ مادے قضیہ کے مطابق ہے، اس لیے یہ قضیہ صادقہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُطَابِقْ، اور اگر جہت قضیہ مادے قضیہ کے مطابق نہ ہو، فَهِيَ كَاذِبَةٌ، تو وہ قضیہ کاذبہ۔ جیسے الجن یعلم الغیب بالضرورہ، جیسے کوئی کہے کہ جن ضروری طور پر غیب جانتے ہیں، تو یہاں پر لفظ بالضرورہ اس قضیہ میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی جہت قضیہ کے طور پر ضرورت کا لفظ آیا ہے، جبکہ واقع اور نفس الامر میں یہ نسبت کیفیت ضرورت سے متکیف نہیں ہے، کیونکہ جنوں کو نفس الامر میں غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یعنی جب سلیمان زمین پر آئے اس وقت جنوں کو یہ معلوم ہوا، جنوں پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے، یعنی جن اگر غیب جانتے تو عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جنوں کو واقع اور نفس الامر میں غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو جہت قضیہ میں مذکور ہے یہ جہت مادے قضیہ کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قضیہ کاذبہ ہے۔ الجن یعلم الغیب بالضرورہ، یہ قضیہ کاذبہ ہے۔ ثم القضایا الموجہہ التی یبحث عنہا وعن احکامہا 15، پھر وہ قضایا موجہہ جن سے منطق میں بحث ہوتی اور جن کے احکام سے منطق میں بحث ہوتی، وہ 15 ہیں۔ یعنی یوں تو قضایا موجہہ بہت ہیں، مگر جن قضایا موجہہ سے منطق میں بحث ہوتی ہے، جن کے احکام سے بحث ہوتی ہے، وہ 15 ہیں۔ ان میں 8 بسائط ہیں اور 7 مرکبات۔ موجہہ بسیطہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو، اور مرکبہ کا معنی یہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو۔
شرط یہ ہے کہ جزو ثانی مستقل عبارت میں مذکور نہ ہو بلکہ لا ضرورت یا لا دوام کے ذریعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ثمانیۃ منہا بسائط، ان میں 8 بسائط، وہی التی معناہا ایجاب فقط او سلب فقط، یہ وہ قضایا ہیں جن کا معنی صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو۔ وسبعۃ منہا مرکبات، اور ان میں 7 مرکبات، وہی التی معناہا مرکب من ایجاب و سلب بشرط ان لا یکون الجزء الثانی مذکورا بعبارۃ مستقلہ۔ مرکبہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس کا معنی ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، اس شرط کے ساتھ کہ جزو ثانی کسی مستقل عبارت میں مذکور نہ ہو بلکہ اس کی طرف لا ضرورت اور لا دوام کے ذریعہ اشارہ کیا جائے۔ والمصنف بدأ ببیان البسائط بقولہ، مصنف نے بسائط کا بیان پہلے کیا ہے، بسائط کا بیان شروع کیا اپنے قول فإن کان الحکم سے، اے قد یکون الحکم فی الموجہۃ بضرورت النسبہ، یعنی موجہہ میں حکم کبھی نسبت کے ضروری ہونے کا ہوتا ہے، یعنی اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت ضروری ہے۔ اب نسبت کے ضروری ہونے کی 4 صورتیں، ایک یہ ہے کہ محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف کی گئی ہے یہ نسبت ہمیشہ ضروری ہے، یعنی جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے تا حین حیات وہ نسبت اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نسبت وجود موضوع کے سارے اوقات میں ضروری نہ ہو بلکہ وہ نسبت صرف اسی وقت ضروری ہو جبکہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نسبت ذات موضوع کے لیے کسی وقت معین میں ضروری ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وقت غیر معین میں وہ نسبت اس کے لیے ضروری ہو۔ اس طرح سے نسبت کے ضروری ہونے کی 4 قسمیں، وَهُوَ عَلَى 4 أَوْجُهٍ، اور اس کی 4 صورتیں، لِأَنَّ حُکْمَ الضَّرُورَةِ اما یثبت ما دام ذات الموضوع موجودتاً، اس لیے کہ حکم ضرورت یا تو اس وقت تک ثابت رہے گا جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، او ما دام وصف الموضوع ثابتاً، یا محض اسی وقت وہ نسبت موضوع کے لیے ضروری ہوگی جب تک کہ ذات موضوع کے ساتھ وصف موضوع قائم ہو، ثابت ہو، جب تک کہ وصف موضوع ثابت ہو، او فی وقت معین، یا کسی وقت معین میں وہ نسبت موضوع کے لیے ضروری ہو، او فی وقت غیر معین، یا وقت غیر معین میں ضروری ہو۔ فعلی الاول تسمی القضیۃ ضروریۃ مطلقہ، تو پہلی تقدیر پر یعنی وہ نسبت موضوع کے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، تو اس قضیہ کو ضروریہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الثانی مشروطۃ عامہ، اور دوسری تقدیر پر مشروطہ عامہ ہے، یعنی جب تک کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے صرف اسی وقت تک وہ نسبت ضروری ہو تو مشروطہ عامہ ہے۔ وعلی الثالث، اور تیسری تقدیر پر یعنی جب کہ وقت معین میں وہ نسبت ضروری ہو تو اسے وقتیہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔
وعلی الرابع منتشرہ مطلقہ، اور چوتھی تقدیر پر یعنی وقت غیر معین میں وہ نسبت ضروری ہو تو اسے منتشرہ مطلقہ کہا جاتا ہے، کما بین المصنف، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا۔ قولہ فضروریۃ مطلقہ ہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت النسبت للموضوع او سلبها عنہ ما دام ذات الموضوع موجودتاً۔ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ جس میں موضوع کے لیے نسبت کے ثبوت یا موضوع سے نسبت کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے، جیسے کل انسان حیوان بالضرورہ، ہر انسان ضروری طور پر حیوان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک موجود ہے اس وقت تک وہ ضروری طور پر حیوان۔ ولا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ، اور ضروری طور پر کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی انسان جب تک موجود ہے اس وقت تک وہ پتھر نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی مثال ایجاب کی ہے اور دوسری مثال سلب کی۔ فقد حکم فی المثال الاول ان ثبوت الحیوانیت للانسان ضروری ما دام ذات الانسان موجودتاً۔ تو پہلی مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ انسان کے لیے حیوانیت کا ثبوت ضروری ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہے۔ وفی الثانی ان سلب الحجریت عنہ ضروری ما دام ذاتہ موجودتاً، اور دوسری مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا ہے کہ انسان سے حجریت کا سلب ضروری ہے جب تک کہ اس کی ذات موجود ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ضروریہ، اس کا نام ضروریہ اس لیے رکھا گیا لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الضَّرُورَةِ، اس لیے کہ وہ ضرورت پر مشتمل ہے۔ وَمُطْلَقَةٌ، اور مطلقہ نام اس لیے رکھا گیا لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ فِيهَا بِوَصْفٍ أَوْ وَقْتٍ، اس لیے کہ اس قضیہ میں حکم کسی وصف یا کسی وقت سے مقید نہیں ہے۔ قولہ او ما دام وصفہ، شارح کہتے ہیں عطف علی قولہ ما دام ذات الموضوع، اس کا عطف ہے مصنف کے قول ما دام ذات الموضوع پر، یعنی جب تک کہ وصف موضوع قائم ہے محض اسی وقت تک اس نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ ہے مشروطہ عامہ۔ قولہ فمشروطۃ عامہ ہی التی حکم فیہا بضرورت النسبت ما دام وصف الموضوع موجودا۔ مشروطہ عامہ وہ قضیہ جس میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو جب تک کہ وصف موضوع موجود ہے، اے بشرط وصف الموضوع، یعنی وصف موضوع کی شرط کے ساتھ وہ نسبت ضروری، جیسے بالضرورت کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، ضروری طور پر ہر متکلم، ہر بولنے والے کی زبان ہلتی ہے، حرکت میں رہتی ہے جب تک کہ وہ بول رہا ہے، جب تک کہ وہ متکلم ہے۔ اس مثال میں تحرک لسان کا حکم متکلم کی ذات کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے
لیکن ایسا نہیں کہ اس کے وجود کے سارے اوقات میں اس کی زبان متحرک رہے گی، بلکہ جب تک کہ اس کی ذات وصف تکلم کے ساتھ متصف ہے، جب تک کہ وہ متکلم ہے، محض اسی وقت تک اس کا متحرک اللسان ہونا، اس کی زبان کا متحرک ہونا ضروری۔ یہ مثال ایجاب کی۔ سلب کی مثال: بالضرورت لا شیء من المتکلم بساکن الاصابع ما دام متکلما، ضروری طور پر کوئی بھی متکلم ساکن اللسان نہیں ہے جب تک کہ وہ متکلم، یعنی متکلم کی ذات جب تک کہ وصف تکلم کے ساتھ متصف ہے اس وقت تک اس کی زبان ساکن نہیں رہتی۔ یہ حکم ضروری ہے مگر اسی وقت تک جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، وصف موضوع کے ساتھ متصف ہے۔ فقد حکم فی المثال الاول ان ثبوت تحرک اللسان للمتکلم ضروری بشرط الوصف والتکلم۔ تو پہلی مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ متکلم کے لیے تحرک لسان کا ثبوت ضروری ہے، بشرط الوصف، وصف کی شرط کے ساتھ، یعنی وصف تکلم کی شرط کے ساتھ۔ وفی الثانی ان سلب السکون عنہ ضروری بشرط الوصف، اور دوسری مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ متکلم سے سکون کا سلب یعنی ساکن اللسان ہونے کا سلب ضروری ہے بشرط الوصف، وصف کی شرط کے ساتھ، یعنی وصف تکلم کی شرط کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَشْرُوطَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى شَرْطِ الْوَصْف، اس قضیہ کا نام مشروطہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ قضیہ وصف موضوع کی شرط پر مشتمل، وصف موضوع کی شرط پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا نام مشروطہ رکھ دیا گیا، اور عامہ اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے۔ مشروطہ خاصہ مرکبات میں سے ہے، اور مرکبات کا بیان بسائط کے بعد ہی انشاءاللہ آئے گا۔ وعامہ لکونہا عامہ من المشروطۃ الخاصہ، اور عامہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ اس مشروطہ خاصہ سے عام ہے، التی ستعرفها فی المرکبات، جس کو آپ مرکبات میں جانیں گے۔ وعلم ان ذات الموضوع عبارت اما صدق علیہ الموضوع من الافراد۔ اب یہاں سے ذات موضوع اور وصف موضوع کی تعریف کرتے ہیں۔ جان لو کہ ذات موضوع عبارت ہے اس بات سے کہ جس پر موضوع صادق آئے، یعنی موضوع کے جو افراد اور مصادیق ہیں ان کو ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ جان لو کہ ذات موضوع عبارت ہے اس سے جس پر موضوع صادق ہے، یعنی افراد سے عبارت ہے۔ اور وہ وصف الموضوع عبارت عن مفہوم الموضوع، اور وصف موضوع مفہوم موضوع سے عبارت ہے، یعنی وصف موضوع کا مطلب موضوع کا مفہوم۔ کما انا مفہوم الکاتب فی قولنا الکاتب متحرک الید، جیسے ہمارے قول الکاتب متحرک الید میں کاتب کا جو مفہوم ہے وہ وصف موضوع ہے، اور اس کا جو مصداق ہے مثلا زید بکر وہ ہے ذات موضوع۔ کما انا مفہوم الکاتب فی قولنا الکاتب متحرک الید وصف الموضوع، جیسا کہ ہمارے قول الکاتب متحرک الید میں کاتب وصف موضوع۔ والافراد التی یصدق علیہ الکاتب، اور وہ افراد جن پر کاتب صادق آئے، کا زید و بکرین، جیسے کہ زید اور بکر وغیرہما، اور ان کے علاوہ ذات الموضوع، وہ ذات موضوع۔ اس سے وصف موضوع اور ذات موضوع کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ ذات موضوع یہ موضوع کے مصداق
کو کہتے ہیں، یعنی موضوع کا وہ فرد جس پر موضوع کا مفہوم صادق ہے، اور وصف موضوع یہ خود موضوع کے مفہوم کو کہتے ہیں۔